لاہور کی جنوری کی وہ رات کوئی عام رات نہیں تھی، بلکہ ایسی یکبستہ اور ہڈیوں میں اتر جانے والی سرد رات تھی جس میں رضائی سے ہاتھ باہر نکالنا بھی جہاد اکبر کے مترادف لگتا تھا۔ دھند کے سفید اور گہرے بادلوں نے اس پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور حد نگاہ صفر ہو چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے پورے لاہور پر سفید کمبل ڈال دیا ہو۔ سڑکوں پر خوف کا عالم تھا، مگر ڈیفنس کے پوش علاقے میں واقع شاہ حویلی کے وسیع عریض اور گرمائی سے بھرپور لاؤنج میں موسم کی شدت کا کوئی اثر نہیں تھا۔ وہاں ہیٹرز کی نارنجی روشنی میں چار نفوذ پر مشتمل شرارتی بریگیڈیئر برجمان تھے اور کسی گہری سازش کی تیاری کر رہی تھی۔ ان چاروں کے سر پر آپس میں جڑے ہوئے تھے اور سرگوشیوں کا بازار گرم تھا۔ اس گروہ کی سرگنا نینا شاہ بھی، جس نے گہرے کلیجی رنگ کی اون کی شال خود میں لپیٹ رکھی تھی، اس کے ہاتھ میں کاپی کا مگ تھا اور جس سے اٹھتا دھواں اس کے گالوں کو چھو رہا تھا۔ نینا کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اس وقت بیزاری اور شرارت کا عجیب امتزاج تھا۔ اس نے اچانک ڈرامائی انداز میں اپنا مگ میز پر پٹکا، جس کی آواز کے ساتھ بیٹھ کر شاکر اچھل پڑا تھا۔ یار شاکر، قسم سے میرا دم گھٹ رہا ہے اس گھر میں۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ کھاؤ پیو اور سو جاؤ، ہم انسان ہیں یا پولٹری فارم کی مرغیاں؟ نینا نے جذباتی تقریر شروع کی۔ شاکر جو منہ میں مونگ پھلی ٹھونس رہا تھا، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نینا بی بی، خدا کا خوف کرو، باہر جا کر دیکھو، سردی سے کلفی جم رہی ہے اور تمہیں آزادی یاد آ رہی ہے۔ سکون سے بیٹھو اور مونگ پھلی کھاؤ۔ شاکر نے اسے پیشکش کی، جسے نینا نے حقارت سے ٹھکرا دیا۔ تم ہمیشہ ہی پھٹو ہی رہو گے شاکر، ارے جوانی نام ہی رسک لینے کا ہے، ایڈونچرز کا، اور آج موسم کتنا رومانٹک اور تھرلنگ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے کہ ہم فورٹ ریس اسٹیڈیم جائیں، اس دھند میں کھلی فضا میں آئس کریم کھائیں۔ نینا کی بات سن کر ماریا اور سدرا، جو اب تک خاموش تھی، اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی تھی۔ آئیڈیا تو برا نہیں ہے نینا، ماریا نے تائید کی، لیکن مسئلہ وہی ہے، سواری کا۔ چچا اپنی گاڑی لے گئے ہیں، تایا ابو کی گاڑی مکینک کے پاس ہے اور ڈرائیور تو تم چھٹی دے دی ہے، اب کیا اڑ کر جائیں گے؟ ماریا نے زمینی حقائق یاد دلائے۔ نینا کے لبوں پر ایک انتہائی مکارانہ اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنی شال درست کی اور صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ سواری کا انتظام ہو سکتا ہے، اگر تم لوگوں میں تھوڑی سی بھی غیرت اور ہمت ہو۔ نینا نے پہلی یرکان زدہ کو گگلی پھینکی اور شاکر کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ مجھے تو تمہاری مسکراہٹ بالکل پسند نہیں آ رہی۔ نینا تھوڑا سا آگے جھکی اور سرگوشی کسی انداز میں بولی، ایک سواری ہے جو گیراج میں کھڑی بور ہو رہی ہے، نئی نویلی چمچماتی ہوئی، طاقتور اور شاندار بلیک بیسٹ۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سناٹا چھا گیا اور پھر شاکر کے حلق سے عجیب سی خڑخڑاہٹ نکلی تھی اور کھانسی کا شکار ہو گیا تھا۔ سدرا کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بجا اور ماریا کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ تم شاکر نے پانی کا گھونٹ بھرا، اور تم زاویار بھائی کی لینڈ کروزر کی بات کر رہی ہو؟ شاکر کی آواز اتنی لرزش تھی کہ جتنی ریکٹر سے کیل پر زلزلے ہوتے ہیں۔ نینا، تم پاگل تو نہیں ہوگی؟ وہ ایس پی زاویار شاہ ہے، انسان نہیں جلاد ہے وہ۔ اس کی گاڑی کو ہاتھ لگانا شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کے برابر ہے۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو ہماری کھال کھنچوا کر اس کے جوتے بنوا لے گا اور ہمیں پہنے گا بھی نہیں۔ شاکر نے خوف سے منظر کشی کی، اور ہاں نینا، زاویار بھائی سے تو دادا جان بھی بات کرتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں۔ تم ان کی گاڑی چوری کرنے کا سوچ رہی ہو؟ توبہ کرو۔ سدرا نے کانوں کو ہاتھ لگا، نینا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اوف، تم سب کے سب بزدل ہو۔ ارے وہ سوچ رہا ہے اوپر اپنے کمرے میں گھوڑے گدھے سب بیچ کر، اور ہمیں صرف دبے پاؤں جانا ہے، چابی اٹھانی ہے، گاڑی نکالنی ہے اور دھکا لگا کر باہر لے جانی ہے، اور 1 گھنٹے میں آئس کریم کھا کر واپس آ جانا ہے۔ اسے کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ نینا نے اتنا آسان نقشہ کھینچا جیسے گاڑی نہیں سائیکل نکالنی ہو۔ اور چابی لائے گا کون؟ شاکر نے طنزیہ پوچھا۔ ظاہر ہے میں تو نہیں چاہوں گا، مجھے تو اپنی جوانی بہت پیاری ہے، ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی۔ نینا نے سینہ تانا اور بالوں کو جھٹکا دیا۔ میں جاؤں گی؟ نینا شاہ کسی سے ڈرتی نہیں ہے، تم لوگ بس میرا ساتھ دو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ حالانکہ اندر سے نینا کا اپنا دل پسیوں سے ٹکرا رہا تھا، کیونکہ زاویار شاہ واقعی دہشت کی علامت تھا۔ 6 فٹ 2 انچ کا دیو ہیکل قد، سنجیدہ چہرہ اور 2 گھورتی ہوئی آنکھیں جنہیں دیکھ کر اچھے بھلے بندے کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ دونوں میں 10 سال کا فرق تھا، اور غزل ہونے کے باوجود نینا کے اس کے سامنے زبان کھولنے کی پہلے 10 بار سوچتی تھی، مگر آج آئس کریم کی طلب اور ایڈونچرز کا بھوت اس کے خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ دیکھ لو نینا، اگر پکڑے گئے تو ہم تمہارا نام لیں گے۔ ماریا نے پہلے ہی غداری کا اعلان کر دیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اب چلو اٹھو، ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت۔ نینا نے اپنی چپل اتاری اور ہاتھ میں پکڑ لی۔ کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، سب سانپ کی طرح رینگتے ہوئے چلو۔ اور وہ چاروں ایک قطار میں سیڑھیوں کے بڑے گھر میں ہو کا عالم تھا، اور صرف دیواروں پر لگی گھڑیوں کی ٹک 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 سنائی دے رہی تھی۔
نینا سب سے آگے تھی، اس کے پیچھے شاکر اور آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا، اور آخر میں ماریا اور سدرا جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کانپ رہی تھی۔ وہ پہلی منزل پر پہنچے جہاں سناٹا زیادہ تھا، اور کوریڈور کے آخر میں زاویار کا کمرہ تھا، جسے گھر والے موت کی گھاٹی کہتے تھے۔ نینا نے ایک لمبا سانس لیا اور دروازے کے ہینڈل کو پر ہاتھ رکھا، اور شاکر نے دور سے ہی اشاروں میں اسے منع کیا، مگر نینا نے اسے گھور کر چپ کروایا اور ہینڈل نیچے کیا۔ دروازہ پرانا نہیں تھا، مگر پھر بھی رات کی خاموشی میں ہلکی سی چر کی آواز آئی جو نینا کو کسی دھماکے جیسی لگی۔ وہ وہی جم گئی اور آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ تیرا آسرا، بس یہ دیو سوتا رہے۔ اور چند سیکنڈ گزرے، کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ نینا نے ایک آنکھ کھول کر جھانکا، اندر گھوپ اندھیرا تھا، صرف کھڑکی سے باہر کی اسٹریٹ لائٹ کی ایک پتلی سی لکیر فرش پر پڑ رہی تھی۔ نینا نے ہمت کی اور اندر قدم رکھا۔ کمرے کا درجہ حرارت باہر کی نسبت بہت زیادہ تھا، اور ہوا میں زاویار کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ نینا نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر سامنے کنگ سائز بیڈ پر زاویار اوندا لیٹا ہوا تھا، اور اس کا ایک بازو سر کے نیچے تھا اور دوسرا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھا، اور اس کی بھاری سانسوں کی آواز نینا کے دل کی دھڑکن کے ساتھ میچ کر رہی تھی۔ نینا کی نظریں سائیڈ ٹیبل پر گئیں، جہاں موبائل کے ساتھ وہ سیاہ رنگ کی چابی چمک رہی تھی جو ان کی آزادی کا پروانہ تھی۔ نینا پنجوں کے بل چلتی ہوئی آگے بڑھی، اور اس کا ہر قدم دل پر ایک بوجھ تھا۔ وہ بیڈ کے قریب پہنچی اور اب زاویار کے اتنے قریب تھی کہ اگر زاویار ہاتھ ہلاتا تو اسے پکڑ سکتا تھا۔ نینا نے سانس روک لی اور اپنا کام تھا وہ ہاتھ چابی کی طرف بڑھایا، اور اس کی انگلیاں چابی کے ٹھنڈے دھات کو چھونے ہی والی تھی کہ زاویار نے اچانک حرکت کی۔ نینا کا سانس گلے میں ہی اٹک گیا اور اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچا اور وہی قالین پر بیٹھ گئی۔ زاویار نے نیند میں کروٹ بدلی اور کچھ بڑبڑایا۔ نینا کو لگا کہ بس اب لائٹ چلے گی اور اب اس کی موت واقعہ ہو جائے گی۔ شاکر جو دروازے کے باہر کھڑا جھانک رہا تھا، اس کی حالت غیر ہو گئی تھی، وہ بھاگنے ہی والا تھا۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا اور دوبارہ سو گیا۔ نینا نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ ہمت کر کے کھڑی ہوئی، اور اس بار اس نے بجلی کی تیزی سے چابی اٹھائی اور اسے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ مشن کمپلیٹڈ، اس نے فاتحانہ انداز میں خود سے کہا تھا، اور دبے پاؤں پیچھے ہٹی۔ کمرے سے باہر نکلتے اس نے لمبا سانس لیا اور شاکر کو چابی دکھائی۔ مان گئے گرو، شاکر نے دبی آواز میں نعرہ مارا، اور چاروں بھاگتے ہوئے نیچے گیراج میں پہنچے جہاں سیاہ رنگ کی دیوہاکل لینڈ کروزر کسی سوئے ہوئے درندے کی طرح کھڑی تھی۔ نینا نے ریموٹ سے لاک کھولا اور گاڑی کی انڈیکیٹر لائٹس جلی تو گیراج روشن ہو گیا۔ اب سب سے مشکل مرحلہ، نینا نے سنجیدگی سے کہا، گاڑی سٹارٹ نہیں کرنی ورنہ اس کے انجن کی آواز زاویار تو کیا پورے محلے کے مردے بھی جاگ جائیں گے۔ ہمیں اسے دھکا لگا کر گیٹ سے باہر نکالنا ہوگا۔ شاکر نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یار یہ ظلم ہے مجھ معصوم پر۔ یہ گاڑی ہے یا ٹینک؟ اسے دھکا کیسے لگائیں گے؟ لگاؤ زور ورنہ آئس کریم بھول جاؤ، نینا نے حکم دیا۔ سدرا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی تاکہ اسٹیئرنگ سنبھال سکے، اور باقی تینوں پیچھے سے دھکا لگانا شروع کیا۔ یا اللہ مدد! شاکر نے زور لگایا، گاڑی انچ بھر ہلی۔ سردی میں بھی شاکر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ زور لگا کر ہئی شاہ، نینا نے سرگوشی میں نعرہ لگایا، اور بڑی مشکل سے ہانپتے کانپتے وہ گاڑی کے پورچ سے نکل کر گیٹ تک لائے اور پھر ریمپ سے نیچے سڑک پر اتارا۔ جیسے ہی گاڑی سڑک پر آئی، سب نے سکھ کا سانس لیا، اور شاکر تو وہی سڑک پر لیٹنے والا تھا۔ میری کمر، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی ظالمو، ڈرامہ بند کرو اور بیٹھو جلدی سے، نینا نے اسے ڈانٹا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ وہ چاروں بہت خوش تھے اور وہ لینڈ کروزر میں بیٹھ چکے تھے۔ سیٹ زاویار کے قد کے حساب سے بہت پیچھے تھی۔ نینا نے لیور کھینچ کر سیٹ آگے کی، تب جا کر اس کے پاؤں پیڈل تک پہنچے تھے۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر سٹارٹ بٹن دبایا۔ انجن ایک طاقتور گرج کے ساتھ جاگ اٹھا، اور یہ آواز نینا کے لیے دنیا کی سب سے سریلی موسیقی تھی۔ لیٹس گو پارٹی! نینا نے ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ نینا نے ڈیک آن کیا اور عارف لوہار کا جگنی فل والیوم پر لگا دیا۔ گاڑی میں ایک جشن کا سما بند گیا تھا۔ نینا گاڑی کو رنگ روڈ پر لے آئی تھی، اور جہاں دھند کا راج تھا، مگر نینا کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی ویڈیو گیم میں ہے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ خواہ ڈر رہے تھے، نینا نے اسٹیئرنگ پر تال دیتے ہوئے کہا۔ زاویار بھائی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہم واپس بھی آ جائیں گے۔ شاکر جو فرنٹ سیٹ پر بیٹھا، سیٹ بیلٹ کو ایسے جکڑے ہوئے تھا کہ جیسے زندگی کی آخری ڈور ہو، بولا، نینا آہستہ چلاؤ، دھند بہت ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ارے چل، ماحول مت خراب کر، یہ لینڈ کروزر ہے اور اس کے سینسرز بہت تگڑے ہیں، یہ خود سب دیکھ لیتی ہے۔ نینا نے اپنی جہالت کا مظاہرہ کیا اور سپیڈ مزید بڑھا دی، اور وہ لوگ ہنستے گاتے فورٹ ریس اسٹیڈیم پہنچے۔ رات کے 2 بجے وہاں سناٹا تھا، مگر آئس کریم پارلر کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہی آئس کریم کھائی، سیلفیاں بنائیں اور ہلا گلا کیا۔
نینا کا موڈ 7ویں آسمان پر تھا اور اسے اپنی بہادری پر ناز ہو رہا تھا۔ چلو اب واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں، لیکن لمبے راستے سے کنال روڈ سے جائیں گے۔ وہاں درختوں کے بیچوں بیچ ڈرائیو کا مزہ ہی الگ ہے، نینا نے اعلان کیا۔ ماریا نے مخالفت کی۔ نینا نہیں، وہ راستہ بہت سنسان ہوتا ہے اور وہاں لائٹس بھی نہیں ہوتی۔ تم لوگ بس انجوائے کرو، ڈرائیونگ پر مجھ پر چھوڑ دو۔ مائیکل شوماکر بہت بڑی فین ہوں۔ اور پھر نینا نے بڑی گاڑی کنال روڈ پر ڈال دی تھی۔ دھند اب گہری ہو چکی تھی اور وہ وائپر سے بھی بے بس لگ رہا تھا۔ حد نگاہ صرف چند فٹ رہ گئی تھی اور گاڑی کی رفتار اسی کے لگ بھگ تھی۔ نینا نے گانے کے ساتھ سن رہی تھی کہ اچانک ایک اندھے موڑ پر، جہاں خوب اندھیرا تھا، مخالف سمت سے ایک موٹر سائیکل کی مدھم سی لائٹ نمودار ہوئی جو غلط سائیڈ سے آ رہا تھا۔ نینا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ یا اللہ! اس کے منہ سے صرف اتنا نکلا اور شاکر چیخا، نینا بریک 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 لگاؤ! نینا نے اپنے دونوں پاؤں بریک پیڈل پر مارے اور ٹائروں نے سڑک پر رگڑ کھائی اور ایک خوفناک چنگاڑ گونجی، مگر گاڑی بھاری تھی اور فاصلہ کم تھا۔ ٹھیں! ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کا بایاں حصہ موٹر سائیکل کے ساتھ ٹکرایا اور موٹر سائیکل سوار ہوا میں اچھلا اور بونٹ سے ٹکراتا ہوا دور سڑک پر جا گرا تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ انجن بند ہو گیا تھا اور گانا بھی رک گیا تھا۔ گاڑی کے اندر موٹر کا ساتھ سنار رہا تھا، صرف چاروں کے بھاری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ نینا اسٹیئرنگ وہیل کو مٹھیوں میں جکڑے بت بنی بیٹھی تھی اور اس کا چہرہ خون سے خالی ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ سدرا کی ہچکی بند گئی تھی۔ ہم نے تو بندہ مار دیا! ماریا رو پڑی۔ ہم نے قتل کر دیا! شاکر کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ زاویار بھائی ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے! شاکر نے سر پکڑ لیا۔ نینا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور اس کا نشہ حرن ہو چکا تھا۔ بکواس بند کرو! نینا کی کانپتی ہوئی آواز۔ نیچے اترو، دیکھو اسے زندہ، شاید زندہ ہو۔ میں نہیں جاؤں گا، پولیس آ جائے گی۔ شاکر نے انکار کیا تھا۔ نکل نیچے ورنہ میں تجھے یہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی، نینا نے اسے دھمکی دی تھی۔ وہ چاروں لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی سے اترے۔ دھند میں وہ منظر کسی ہارر مووی کا لگ رہا تھا۔ موٹر سائیکل کا اگلا پہیہ الگ ہو چکا تھا اور سڑک پر پیٹرول بہہ رہا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر ایک نوجوان اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا اور سڑک پر جم رہا تھا۔ نینا کا دل چاہا کہ زمین پٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئی۔ ہیلو بھائی صاحب، اس نے آواز دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ شاکر، نبض چیک کرو، نینا نے حکم دیا۔ میں کیوں؟ میں خود اپنی نبض نہیں مل رہی، شاکر نے ہٹتے ہوئے کہا۔ نینا اسے گھورا اور آگے بڑھی اور اس نے اپنی کانپتی ہوئی انگلی لڑکی کی کلائی پر رکھی اور اسے کچھ محسوس نہیں ہوا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ مر گیا؟ نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں نینا، دوبارہ چیک کرو، گردن سے چیک کرو، ماریا نے مشورہ دیا۔ نینا نے لڑکے کی گردن پر انگلی رکھی اور 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ اور پھر ہلکی سی دھک 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 محسوس ہوئی۔ وہ زندہ ہے! نینا چیخی۔ زندہ ہے کم بخت! سانس چل رہی ہے! چاروں نے سکھ کا سانس ایسے لیا جیسے خود کو زندگی ملی ہو، لیکن یہ بے ہوش ہے اور خون بہت نکل رہا ہے۔ اگر یہیں پڑا رہا تو سردی اور خون بہنے کی مر جائے گا۔ نینا نے تجزیہ کیا۔ تو ہم کیا کریں؟ ایمبولینس بلائیں؟ سدرا نے پوچھا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ ایمبولینس کا مطلب پولیس اور پولیس کا مطلب زاویار شاہ اور زاویار شاہ کا مطلب ہماری موت۔ نینا نے سر ہلایا۔ ہم اسے خود ہسپتال چھوڑیں گے۔ کیا؟ اپنی گاڑی میں؟ نینا دیکھو گاڑی کا کیا حال ہوا ہے! شاکر نے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ نینا نے مڑ کر دیکھا اور اس کے ہوش اڑ گئے۔ لینڈ کروزر کا بایاں بمپر پوری طرح سے پچک گیا تھا اور خوبصورت LED ہیڈ لائٹ چکنا چور ہو چکی تھی۔ نینا کو اپنی آنکھوں کے سامنے زاویار کا سرخ چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ! بلیک بیسٹ! یہ تو بلیک کچرا بن گئی۔ نینا نے سر تھام لیا تھا۔ زاویار مجھے کچرا چبا جائے گا، ہڈیوں سمیت۔ گاڑی کو چھوڑو، بندے کو اٹھاؤ ورنہ قتل کا پرچہ کٹے گا۔ شاکر نے اسے ہوش دلایا۔ نینا اور شاکر نے بڑی مشکل سے اس بے ہوش لڑکے کو اٹھایا جو خاصا بھاری تھا اور پچھلی سیٹ پر لٹایا اور اس کا خون گاڑی میں مہنگی لیدر سیٹ پر لگ رہا تھا، مگر اب کسے پرواہ تھی؟ وہ لوگ دیوانہ وار گاڑی بھگاتے ہوئے قریب ترین سرکاری ہسپتال پہنچے تھے۔ ایمرجنسی کے گیٹ پر گاڑی روک کر انہوں نے اسٹریچر والوں کو آواز دی اور وارڈ بوائے بھاگتے ہوئے آئے۔ کیا ہوا؟ اسے ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ڈاکٹر نے پوچھا۔ نینا نے فوراً معصومیت کا ماسک چڑھایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہم تو فیملی کے ساتھ جا رہے تھے، سڑک پر یہ بیچارہ پڑا تھا، کسی نامعلوم گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، ہمیں ترس آ گیا، انسانیت کے ناطے لے آئے۔ نینا نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ شیطان بھی اشش کر اٹھے۔ ڈاکٹر نے گھبرائے ہوئے بچوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا، مگر مریض کی حالت کافی دیکھ کر اندر لے گئے۔ آپ لوگ ریسیپشن پر انٹری کروائیں، ڈاکٹر نے کہا۔ جی ابھی کرواتے ہیں۔
شاکر نے سر ہلایا اور جیسے ہی ڈاکٹر کی پیٹھ مڑی نینا نے شاکر کا کالر پکڑا۔ بھاگو! وہ چاروں گاڑی میں کودے اور نینا نے گاڑی میں ایسی بگائی جیسی رن وے پر جہاز اڑنے لگا۔ وہ ہسپتال سے میلوں دور آ کر رکے اور ہانپنے کانپنے لگے۔ بچ گئے! ماریا رو رہی تھی۔ بچے نہیں پھنس گئے؟ نینا نے اسٹیئرنگ پر سر دے مارا تھا۔ گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا ہے۔ سیٹ پر خون لگا ہوا ہے اور بمپر۔ ہائے اللہ! ہائے میرے اللہ! میں زاویار کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اب کیا ہوگا نینا؟ سدرا نے پوچھا۔ اب ہمیں کرائم سین چھپانا ہوگا۔ نینا نے آنسوئی پونچھیں۔ ہم گھر جائیں گے اور گاڑی کو گراج میں دیوار کے بالکل ساتھ لگا کر کھڑا کریں گے تاکہ ٹوٹی ہوئی سائیڈ نظر نہ آئے، اور صبح ہونے سے پہلے اپنی پاکٹ منی سے کسی مکینک کو بلا کر اسے ٹھیک کروا لوں گی، یا پھر نینا سوچنے لگی، یا پھر کہہ دیں گی کہ کوئی ٹرک والا گراج کا گیٹ توڑ کر گاڑی کو ہٹ کر کے گیا ہے۔ واہ کیا سٹوری ہے! آسکر ملے گا، اسکرو ملے گا تمہیں اس کا۔ شاکر نے طنز کیا تھا، اور زاویار بھائی پولیس افیسر ہے جو کہ 1 منٹ میں بھی پکڑیں گے۔ چپ کر منحوس انسان، کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ وہ لوگ چوروں کی طرح ڈرتے ڈرتے گھر پہنچے اور گیراج میں گاڑی کھڑی کرنا ایک نیا عذاب تھا۔ نینا نے بڑی مہارت سے گاڑی کو دیوار کے ساتھ ایسے چپکا دیا کہ ٹوٹی ہوئی سائیڈ چھپ گئی، مگر پچکا ہوا بونٹ چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا کہ انہوں نے جلدی سے گاڑی کو کور ڈال دیا تاکہ کچھ خراب نظر نہ آئے، اور اب آخری اور سب سے خطرناک مرحلہ تھا چابی واپس رکھنا۔ نینا دوبارہ اوپر گئی اور اس بار اس کی ٹانگیں جیلی کی طرح کانپ رہی تھی۔ اسے ہر سیڑھی پر زاویار کھڑا نظر آ رہا تھا اور کمرے میں داخل ہوئی۔ زاویار ابھی سو رہا تھا، مگر اب اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ نینا کا دل بند ہونے والا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے چابی میز پر رکھی اور چابی رکھنے کی ہلکی سی آواز۔ زاویار نے آنکھیں کھولی۔ نینا کی روح پناہ ہو گئی اور وہ وہیں کلین پر لیٹ گئی اور بیڈ کے نیچے چھپ گئی تھی۔ زاویار نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے اسے وہم سمجھا اور دوبارہ تکیہ سر کے نیچے لے لیا، اور نینا 5 منٹ تک سانس روکے رکھا اور پھر رینگتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ باہر نکلتے ہی وہ ایسے بھاگی Hey جیسے there, شیر نے پیچھے کیا ہو، اور اپنے subscribe کمرے to میں my پہنچ کر channel چاروں and ایک ہی also بیڈ پر press گر this گئے تھے۔ bell آج icon. کی رات تو گزر گئی، مگر کل کی صبح ہماری آخری صبح ہو گئی، شاکر نے چھت کو گھورتے ہوئے نینا سے کہا تھا۔ نینا نے تکیہ منہ پر رکھ لیا۔ اور مجھے مت ڈراؤ شاکر، میں کوئی بہانہ سوچ لوں گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ہسپتال کے کیمروں نے ان کی گاڑی کا نمبر ٹریس کر لیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں زاویار شاہ کے فون پر ایک الرٹ میسج آنے والا تھا کہ آپ کی گاڑی ایک ہٹ اینڈ رن کیس میں ملوث پائی گئی ہے۔ صبح کا سورج نینا اور اس کی افلاطون پارٹی کے لیے قیامت بن کر طلوع ہونے والا تھا، اور وہ یہ سب نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت زیادہ ہوشیاری دکھائی تھی، مگر وہ اس میں بھی ناکام ہو چکے تھے۔ زاویار شاہ کا غضب ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک ہونے والا تھا۔ اگلی صبح سورج شاہ حویلی کی اونچی دیواروں پر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور نینا اس کی افلاطون پارٹی کے لیے ایک سورج کسی جلاد کی آنکھ کی طرح دہک رہا تھا۔ رات بھر کی بے خوابی اور خوف ان چاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑا رکھی تھی۔ نینا اپنے کمرے میں بستر پر پڑی چھت کو گھور رہی تھی، جہاں اسے پنکھے کے ہر چکر میں زاویار کا چہرہ، غصے سے بھرا چہرہ گھومتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، اور اس کے کانوں میں ابھی بھی گاڑی کے ٹکرانے کی آواز گونج رہی تھی۔ نیچے لاؤنج میں زندگی معمول کے مطابق رواں دواں تھی۔ ملازم ناشتہ لگا رہے تھے، تائی امی کچن میں ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی، اور دادا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ سب کچھ نارمل تھا، سوائے گیراج میں گاڑی اس تباہ حال میں گاڑی کے جو ایک ٹائم بم کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ شاکر نے ڈرتے ڈرتے نینا کے کمرے کا دروازہ کھولا، اور اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے یرقان ہو گیا ہے۔ نینا اٹھ جاؤ، زاویار بھائی جاگ گئے ہیں۔ شاکر کی آواز میں لرزہ تھا۔ نینا جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا انہوں نے گاڑی دیکھ لی؟ نینا کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اور ابھی نہیں، وہ شاور لے رہے ہیں، مگر جیسے ہی وہ باہر نکلیں گے قیامت ٹوٹے گی۔ نینا مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں وصیت لکھ کر دینی چاہیے۔ شاکر نے روحانی سی صورت بنائی تھی۔ چپ کر منحوس انسان، نینا نے اسے ڈانٹا، حالانکہ اس کے اپنے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ ہم نیچے چلتے ہیں اور بالکل نارمل ایکٹنگ کریں گے، ہمیں جیسے کچھ پتہ ہی نہیں، اور اگر کسی نے پوچھا تو کہہ دیں گے کہ ہم تو رات کو سو گئے تھے۔ نینا نے خود کو تسلی دی اور ہمت جمع کر کے نیچے آئی، اور ڈائننگ ٹیبل پر سب ناشتہ کر رہے تھے۔ نینا اور اس کے تینوں ساتھی چوروں کی طرح کرسیوں پر بیٹھے۔ نینا نے بریڈ کا سلائس اٹھایا، مگر ہاتھ کانپنے کی وجہ سے بریڈ پلیٹ میں گر گئی، اور تائی امی نے اسے گھورا۔ کیا ہوا نینا، تم آج اتنی خاموش کیوں ہو؟ یہ آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ تائی امی کا سوال کسی تفتیش سے کم نہیں تھا۔ کچھ نہیں تائی امی، بس سر میں درد تھا، رات کو نیند نہیں آئی، نینا نے بہانہ بنایا۔ اور ابھی وہ لوگ بمشکل حلق سے نوالا اتار ہی رہے تھے کہ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی۔
یہ وہی مخصوص آہٹ تھی جسے سن کر گھر کے ملازم بھی الرٹ ہو جاتے تھے۔ ایس پی زاویار شاہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نیچے اتر آا تھا اور اس نے پولیس یونیفارم پہن رکھا تھا جس پر لگے اسٹارز چمک رہے تھے، اور وہ اتنا باروب لگ رہا تھا کہ رینا کا دم گھٹنے لگا۔ زاویار نے سب کو سلام کیا اور کرسی پر بیٹھ کے گڈ مارننگ دادا جان۔ اس نے اخبار کی سرخیوں پر نظر ڈالی اور نینا نے چوری چھپے اسے دیکھا اور اس کا موڈ بظاہر ٹھیک لگ رہا تھا، اور شاکر نے میز کے نیچے نینا کو ٹھڈا مارا جس کا مطلب تھا کہ بچ گئے۔ زاویار نے چائے کا گھونٹ بھرا اور ملازم کو آواز دی، رحیم میری گاڑی صاف کر دی ہے، آج مجھے جلدی نکلنا ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی نینا کے منہ میں نوالا پھنس گیا اور سدرا کو کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ زاویار نے چونک کر سدرا کو دیکھا، حیرت۔ اس نے ابرو اونچ کیا، جی بھائی ایس پی، بس پانی پی لیا تھا غلطی سے، سدرا نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ ملازم رحیم دوڑتا ہوا، صاحب جی وہ گاڑی دو، گاڑی پر کور پڑا ہے، میں نے ہٹایا نہیں ابھی تو ہٹاؤ نا، مجھے کیا دیر کروانی ہے، جاؤ نکالو گاڑی۔ زاویار نے حکم دیا اور ٹوسٹ کھانے لگا۔ نینا کو لگا کہ اب الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ 1 2 3۔ اچانک پورچ میں رحیم کی چیخ رما آواز آئی، یا اللہ صاحب جی! غضب ہو گیا، زاویار کے ہاتھ سے کپ گرتے گرتے بچا اور وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا۔ نینا اور اس کی ٹیم کے رنگ فاق ہو گئے تھے اور سب پیچھے پیچھے باہر پورچ میں نکلے، اور پھر رحیم نے منہ کھولے گاڑی کو دیکھ رہا تھا جس سے کور ہٹ چکا تھا اور بلیک بیسٹ کا وہ حال تھا جیسے کسی جنگ میں واپس آئی ہو۔ بایاں بمپر بری طرح سے پچکا ہوا تھا، ہیڈ لائٹ کا نام و نشان نہیں تھا اور بونٹ پر ایک بڑا سا ڈینٹ منہ چڑھا رہا تھا۔ زاویار شاہ کو وہاں بت بنا کھڑا دیکھ کر اس کی پیٹھ نینا کی طرف تھی، مگر اس کے کندھوں کا تناؤ بتا رہا تھا کہ لاوا ابلنے والا ہے۔ چند لمحے موت کا سکوت رہا اور پھر زاویار آہستہ سے مڑا اور اس کا چہرہ سرخ نہیں بلکہ سفید ہو رہا تھا، جو کہ زیادہ خطرناک علامت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسا طوفان تھا کہ وہاں موجود ہر شخص سہم گیا تھا۔ یہ کس نے کیا؟ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اتنی سرد کہ ہڈیاں جم جائیں۔ میری گاڑی کا یہ حلیہ کس نے بنایا؟ اس نے دھاڑ کر دوبارہ پوچھا۔ دادا جان بھی اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے باہر آگے، کیا ہوا زاویار، کیوں چلا رہے ہو؟ او خدایا! دادا جان گاڑی دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ یہ گاڑی رات کو تو ٹھیک کھڑی تھی، اور یہ کس نے ٹھوکی ہے؟ زاویار کی لیزر جیسی نگاہیں ایک ایک چہرے کا طواف کرنے لگی اور آخرکار نینا کے جھکے ہوئے سر پر آ کر رکی تھی، کیونکہ نینا واحد تھی جو اس کی نظروں کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ زاویار چلتا ہوا نینا کے قریب آیا اور اس کے بھاری بوٹوں کی آواز نینا کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ نینا! اس نے نینا کا نام لیا، ایسے لیا جیسے کوئی گالی دی ہو۔ تمہارے پاس اس گاڑی کی چابی کہاں سے آئی؟ نینا کانپ اٹھی۔ وہ میں نے، وہ ہکلائی۔ شاکر نے ہمت کر کے بولنا چاہا، بھائی وہ اصل میں ہم شٹ اپ شاکر! زاویار کی دھاڑ سے شاکر اچھل کر تیمی کے پیچھے چھپ گیا۔ مجھے نینا سے جواب چاہیے، یہ گاڑی گیراج سے باہر کیسے گئی اور یہ حال کس نے کیا؟ زاویار نے نینا کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زاویار بھائی غلطی ہوگی، ہم بس آئس کریم کھانے گئے تھے، دھند تھی، نظر نہیں آیا، اور نینا نے اعتراف جرم کر لیا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ جرم کتنا سنگین ثابت ہونے والا تھا۔ زاویار کچھ کہنے والا تھا کہ اس کی جیب میں فون بجا اور اس نے نینا کو چھوڑا اور فون کان سے لگایا۔ یس ایس پی، زاویار اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نینا دیکھ رہی تھی کہ زاویار کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے، غصے کی جگہ اب سنجیدگی اور تشویش نے لے لی تھی۔ کیا کہا؟ زاویار نے بلند آواز میں کہا، وہ لڑکا جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کنار روڈ پر، وہ مر گیا ہے۔ یہ الفاظ بم بن کر گرے، نینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور ماریا کی چیخ نکل گئی اور سدرا وہیں غش کھا کر گر پڑی۔ کنفرم ہے؟ زاویار نے فون پر پوچھا اور پھر نینا کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں نفرت تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی ملزم کو لے کر تھانے پہنچ رہا ہوں، FIR کاٹ دو۔ 302 کی۔ زاویار نے فون بند کیا اور نینا کی طرف بڑھا۔ نینا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مر گیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں زاویار بھائی، میں نے تو اسے زندہ چھوڑا تھا اور اس کی نبض چل رہی تھی۔ نینا چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، صفائی دینے لگی، تم نے اسے زندہ چھوڑا تھا؟ زاویار بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اور پھر تم نے ایک انسان کو ہٹ کیا اور اسے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ کر بھاگ آئی، اور اب کہہ رہی ہو کہ زندہ چھوڑا تھا؟ وہ لڑکا ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ نینا تم قاتل ہو، ایک معصوم کی قاتل۔ زاویار کے الفاظ نینا کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ نہیں، میں قاتل نہیں ہوں، دادا جان بچائیں مجھے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نینا نے روتے ہوئے دادا جان کی طرف بھاگی تھی، مگر زاویار نے اسے دبوچ لیا۔ کوئی نہیں بیچ میں آئے گا، کوئی نہیں بچائے گا تمہیں، تم نے قانون توڑا ہے اور ایک جان لی ہے۔
اب تم جیل جاؤ گی۔ زاویار اسے گھسیٹتا ہوا اپنی پولیس جیپ کی طرف لے گیا تھا اور گھر میں کہرام مچ گیا۔ تایمی روتی ہوئی آگے بڑھی اور زاویار ہوش میں آؤ، یہ تمہاری کزن ہے، بچی ہے، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ قانون سب کے لیے برابر ہے تایمی، اگر آج میں نے اسے چھوڑ دیا تو کل یہ کسی اور کو مار دے گی، ہٹو ہٹو سامنے سے۔ زاویار نے کسی کی نہیں سنی اور اس نے زبردستی نینا کو جیپ کی پچھلی سیٹ پر دھکیلا اور دروازہ لا کر دیا اور نینا شیشے سے ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں زاویار بھائی، پلیز میں جیل نہیں جانا چاہتی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر زاویار کا چہرہ پتھر ہو چکا تھا، وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور سائرن بجاتا ہوا ہوا گاڑی نکال کر لے گیا تھا اور پیچھے شاکر اور ماریا رو رہے تھے اور دادا جان غصے سے اپنی گاڑی منگوا رہے تھے۔ چلو میرے ساتھ ہے، آج میں اس زاویار کا دماغ ٹھکانے لگاتا ہوں۔ دادا جان کا پارا ہائی ہو چکا تھا، راستے بھر نینا روتی رہی اور ہچکیوں میں رو رہی تھی۔ میں نے قتل کر دیا، میں نے قتل کر دیا۔ وہ اسے زندگی اور ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ زاویار فرنٹ مرر سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لڑکا خطرے سے باہر ہے اور اسے صرف معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ وہ فون کال اور موت کی خبر سب زاویار کا ڈرامہ تھا، اس بگڑی ہوئی شہزادی کو سبق سکھانے کے لیے۔ مگر نینا کی حالت دیکھ کر تو اسے ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ بہت شوق تھا نا تمہیں ایڈونچرز کا، گاڑی چلانے کا، اب چکی پیسنا جیل میں ساری عمر۔ زاویار نے اسے مزید ڈرایا۔ نہیں زاویار بھائی، خدا کے لیے میں آپ کی گاڑی کے پیسے دے دوں گی، پلیز پلیز پلیز۔ وہ معافی مانگ لوں گی اور ان کے گھر والوں سے، بس مجھے جیل مت بھیجیے گا۔ نینا نے ہاتھ چھوڑے۔ پیسے، انسانی زندگی کی، جان کی قیمت پیسے نہیں ہوتی مس نینا۔ اب تو آپ کو چکی پیسنی ہوگی، وہ جیل میں جاؤ گی نا، چکی پیسو گی، تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ زاویار نے اسے خوب ڈرایا تھا۔ پھانسی ہوتی ہے نا، پھانسی، زاویار نے بے رحمی سے کہا تھا۔ جیپ تھانے کے احاطے میں رکی تھی۔ زاویار اترا اور نینا کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا اور تھانے کا ماحول دیکھ کر نینا کی ٹانگیں جواب دے گی تھی۔ پولیس والے اپنے ایس پی کو دیکھ کر الرٹ ہو گئے۔ سر یہ کون ہے؟ ایک انسپکٹر نے پوچھا۔ یہ مجرم ہے انسپکٹر، اس نے ہٹ اینڈ رن کیا ہے، اسے حوالات میں ڈالو اور ایف آئی آر کاٹو۔ زاویار نے حکم دیا۔ نہیں، نینا چیخی اور زاویار کے پیروں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے زاویار کی ٹانگیں پکڑ لی۔ اور پھر میں مر جاؤں گی حوالات میں، دیکھیں وہاں کتنے گندے لوگ ہیں، پلیز زاویار بھائی مجھے گھر جانے دیں، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کوئی شرارت نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک گیا تھا اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تھانے کا عملہ حیران تھا کہ ایس پی صاحب اپنے ہی کسی عزیز کو پکڑ لائے ہیں۔ زاویار نے جھک کر اس کا بازو پکڑا اور اسے کھڑا کیا اور اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ کچھ اور تھا، شاید ملکیت کا احساس۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ جب گاڑی بھگا رہی تھی تب یاد نہیں آیا کہ میں پولیس افسر ہوں؟ زاویار اسے حوالات کی طرف لے جا رہا تھا اور اچانک باہر سے ایک اور گاڑی رکی اور دادا جان کی گرجدار آواز گونجی۔ رک جاؤ زاویار شاہ۔ زاویار کے چند قدم رک گئے تھے اور نینا نے مڑ کر دیکھا تو دادا جان فرشتہ بن کر کھڑے تھے۔ وہ بھاگ کر ان کے گلے لگی تھی اور دادا جان مجھے بچا لیں، یہ مجھے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ نینا دھاڑے مار کر رونے لگی تھی۔ دادا جان نے اسے سینے سے لگایا اور زاویار کو گھورا جو بڑے اطمینان سے کھڑا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے زاویار، اپنے ہی گھر کی عزت کو تھانے لے آئے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ دادا جان نے ڈانٹا اور دادا جان نے اس نے جرم کیا ہے۔ زاویار نے جو جواز پیش کیا، بھاڑ میں گیا تمہارا جرم اور تمہارا قانون، خبردار جو میرے بچے کو ہاتھ لگایا۔ دادا جان نینا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو بیٹا گھر چلو، میں دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ دادا جان آپ اسے ایسے نہیں لے جا سکتے، یہ میری مجرم ہے، زاویار نے اکڑ کر کہا۔ دادا جان مسکرائے اور ایک طنزیہ مسکراہٹ۔ مجرم؟ اوئے احمق انسان، یہ صرف تمہاری کزن نہیں، تمہاری منکوہا ہے، تمہاری بیوی ہے، شرم کرو، اپنی بیوی کو ہتھکڑی لگاؤ گے۔ یہ الفاظ تھانے کے صحن میں گونجے اور نینا کو لگا کہ وقت تھم گیا ہے اور اس کے آنسو وہیں رک گئے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر دادا جان کی طرف دیکھا اور پھر زاویار کو، جس کے چہرے پر اب وہی مسکراہٹ تھی۔ کیا؟ نینا کے لبوں سے بے یقینی سے نکلا۔ منکوہا؟ کس کی؟ میری؟ نینا کے دماغ چکرا گیا۔ زاویار نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک قدم آگے بڑھا۔ جی مس نینا، آپ بچپن سے میرے نام لگی ہوئی ہیں اور یہ بات پورے خاندان جانتا ہے سوائے آپ کے، کیونکہ آپ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ زاویار نے انکشاف کیا۔ دادا جان یہ سچ ہے؟ نینا نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا تھا۔ دادا جان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں بیٹا، تمہارے والدین کے انتقال کے بعد میں نے تمہارا نکاح زاویار سے کر دیا تھا تاکہ تم ہمیشہ محفوظ رہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ محافظ تم پر شیر بھر کر دھاڑے گا۔ نینا کو چکر آنے لگے تھے، ایک طرف قاتل ہونے کا خوف اور دوسری طرف یہ انکشاف کہ وہ اس جلاد کی بیوی ہے۔
جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی۔ تو یہ ڈرامہ کیوں؟ نینا نے زاویار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اگر میں بیوی ہوں تو جیل کیوں؟ زاویار نے اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان میں بولا، کیونکہ میری بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو خون معاف ہے، صرف یہ کہ ایک ٹریلر تھا میری جان۔ اگر آئندہ میری گاڑی یا میری عزت کے ساتھ کھیلا تو اس سے برا حشر کر دوں گا۔ وہ پھر سیدھا ہوا تھا اور بلند آواز میں بولا، انسپکٹر، وہ لڑکا ہوش میں آ گیا ہے اور اس نے بیان دیا کہ غلطی سے اس کی اپنی تھی، کیس خارج کر دو۔ زاویار نے ایک اور بم پھوڑا تھا۔ نینا نے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ مطلب وہ نہیں مرا؟ آپ نے جھوٹ بولا۔ نینا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، کیونکہ میں تمہیں سیدھا کرنے کے لیے تمہیں موت کا خوف دلانا ضروری تھا، ورنہ تم جیسی ضدی لڑکی باز نہیں آتی۔ زاویار نے اعتراف کیا کہ نینا کو شدید غصہ آیا تھا۔ دل چاہا کہ اس کا منہ نوچ لے، مگر ساتھ ہی ایک اطمینان بھی ہوا کہ وہ قاتل نہیں ہے۔ چلو گھر، ابھی حساب باقی ہے۔ دادا جان نے زاویار کو حکم دیا۔ نینا خاموشی سے دادا جان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی، مگر اس کا ذہن ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ زاویار شاہ کی بیوی تھی، وہ شخص جو اسے جیل بھیجنے پر تلا ہوا تھا، اس کا شوہر تھا۔ یہ کیسا رشتہ تھا اور یہ کیسی محبت تھی؟ گاڑی چل پڑی، مگر نینا جانتی تھی کہ یہ کہانی کا اختتام نہیں، مگر یہ ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ اب وہ صرف کزن نہیں ہے بلکہ زاویار کے نکاح میں تھی، اور زاویار شاہ اپنی چیزوں پر حق کا جتانا خوب جانتا ہے۔ گھر کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر نینا کے اندر طوفان برپا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ گھر جا کر اس نئے رشتے کا سامنا کیسے کرے گی۔ اور زاویار، وہ تو اسے اب ایک نئی نظر سے دیکھ رہا تھا، ایک ایسی نظر سے جس میں تنبیہ بھی تھی اور ملکیت کا دعویٰ بھی تھا۔ اب نینا کو اپنی شرارتوں کی نہیں بلکہ اپنی آزادی کی جنگ لڑنی تھی، کیونکہ اس کا جیلر کوئی اور نہیں، خود ہی اس کا شوہر تھا۔ اور پھر شاہ حویلی کے در و دیوار نے آج تک بہت سے طوفان دیکھے تھے، مگر آج جو طوفان نینا کی آنکھوں میں امٹ رہا تھا وہ پچھلے تمام طوفانوں سے زیادہ شدید اور تباہ کن تھا۔ تھانے سے واپسی کا سفر خاموشی میں کٹا، مگر وہ خاموشی اب گھر پہنچ کر ایک لاوے کی طرح پھٹنے کو تیار تھی۔ گاڑی پورچ میں رکی اور نینا سب سے پہلے اتری تھی۔ تیز قدموں سے وہ اندر لاؤنج کی طرف بڑھی اور اس کے پیچھے دادا جان، سب سے آخر میں زاویار شاہ۔ اسے اپنے پرسکون اور بررعب انداز میں آ رہا تھا، جیسے اسے ہنگامے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ لاؤنج میں دائی امی اور گھر کے باقی افراد پریشانی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ نینا کو صحیح سلامت دیکھ کر سب نے سکھ کا سانس لیا، مگر نینا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کسی وقت پھٹ سکتی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے دادا جان؟ نینا نے لاؤنج کے وسط میں کھڑے ہو کر چیخ کر بولا تھا، اور اس کی آواز میں دکھ اور غصہ دونوں تھے۔ آپ سب نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میری پوری زندگی ایک دھوکے میں گزری۔ مجھے بتایا گیا کہ میں آزاد ہوں، مگر میں تو بچپن سے ہی اس جلاد کے نام کی بیڑیاں پہنی بیٹھی ہوں۔ نینا نے زاویار کی طرف انگلی اٹھائی، جو ابھی بھی دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ تائی امی اور باقی سب حیران رہ گئے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ راز فاش ہو چکا ہے، اور دادا جان صوفے پر بیٹھے اور نینا کو اپنے پاس بلایا۔ بیٹا، میری بات سنو۔ نہیں دادا جان، آج میں نہیں سنوں گی، آج آپ سنیں گے۔ نینا نے انکار میں سر ہلا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اور جب میرے امی ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب میں صرف 5 سال کی تھی، مجھے کچھ یاد نہیں، مگر آپ لوگوں کو تو یاد تھا نا کہ آپ نے تب میرا نکاح اس پولیس والے سے کر دیا، اور مجھے بتایا تک نہیں۔ کیوں کیا؟ میری بیل بکری تھی جس کا سودا کر دیا۔ نینا کا سوال جائز تھا۔ دادا جان نے گہری سانس لیا۔ نینا، تمہارے والدین وصیت تھی کہ بیٹا، وہ چاہتے تھے کہ ان کے بعد تم در بدر نہ ہو جاؤ اور شاہ خاندان کی عزت گھر میں ہی رہے۔ اور زاویار تب 15 سال کا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا اور اس سے اپنی رضامندی دی تھی۔ تب تمہارا نکاح ہوا تھا۔ ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اور جب صحیح وقت آئے گا تب رخصتی کر دیں گے۔ صحیح وقت؟ نینا نے تلخی سے ہنسی تھی۔ اور وہ صحیح وقت کیا آج تھانے میں آیا تھا، جب یہ شخص مجھے ہتھ کڑی لگا رہا تھا؟ واہ دادا جان، واہ، کیا شوہر چنا ہے آپ نے میرے لیے، جو بیوی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہے۔ نینا نے نفرت سے زاویار کو دیکھا۔ زاویار، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ میں نے تمہیں جیل نہیں بھیجا نینا، میں صرف تمہیں قانون سکھا رہا تھا۔ اور اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا قانون! نینا چلائی تھی۔ میں اس نکاح کو نہیں مانتی، میں اس زبردستی کے رشتے کو جوتے کی نوک پر رکھتی ہوں۔ میں ہرگز اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی جو اپنی انا کی تسکین کے لیے مجھے ذلیل کرے۔ نینا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ایک قدم مزید قریب ہوا۔ تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی مس نینا، تم میری منکوحہ ہو، اور یہ بات پتھر پر لکیر ہے۔ رہی بات رخصتی کی تو وہ
اب اگلے 2 دن میں ہوگی۔ زاویار نے بم پھوڑا تھا۔ کیا 2 دن؟ نینا اور تائی امی دونوں بیک وقت بولے تھے۔ ہاں۔ زاویار اور دادی جان کی طرف دیکھا۔ دادی جان اب مزید انتظار نہیں ہو سکتا، یہ لڑکی اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھا رہی ہے، اب اسے لگام ڈالنے کا وقت آ گیا ہے۔ پرسوں رخصتی ہے، تیاری کریں۔ زاویار نے حکم صادر کیا تھا اور مڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا اور نینا اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی تھی۔ میں نہیں کروں گی رخصتی، میں بھاگ جاؤں گی، نینا نے دھمکی آمیز لہجے میں۔ زاویار سیڑھیوں کے درمیان رکا اور مڑ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، شوق سے، مگر یاد رکھنا تھانے کا راستہ اب تمہیں یاد ہو چکا ہے، اگلی باری واپسی وہی ہوگی۔ اور یہ کہہ کر وہ اوپر چلا گیا۔ نینا وہیں سے قلین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ نینا کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ کس قدر پھنس چکی ہے اور وہ اپنی جان کیسے چھڑوائے گی۔ زاویار شاہ۔ زاویار نے اپنے ایک اعلان کر دیا تھا، گھر میں شادی کی ہنگامی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ یہ شادی نہیں بلکہ صرف رخصتی تھی، مگر شاہ خاندان کے اکلوتے وارث اور سب سے لاڈلی پوتے کی رخصتی تھی اور اس لیے دھوم دھام تو ہونی ہی تھی۔ نینا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور اس کی بھوک ہڑتال کر دی۔ شاکر، ماریا اور سدرا جو کل تک اس کے کرائم پارٹنر تھے، اب اس کے کمرے کے باہر کھڑے منتیں کر رہے تھے۔ نینا، دروازہ کھولو یار، دیکھو تیمی تمہارے لیے کتنا پیارا لہنگا لائی ہیں۔ سدرا نے آواز لگائی تھی۔ لے جاؤ یہ کفن یہاں سے، مجھے نہیں پہننا۔ اندر سے چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ شاکر نے ماریا کو کونی ماری۔ یار یہ تو سیریس ہی ہوگی، ویسے زاویار بھائی کی ہمت ہے جو اس آفت کو سنبھالیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے سہاگ رات والے دن بھی زاویار بھائی کو ہیلمٹ پہن کر جانا پڑے گا۔ شاکر نے اپنی عادت کے مطابق مزاح کیا تھا۔ ماریا نے اسے گھورا، بکواس بند کرو شاکر، وہ بیچاری دکھی ہے۔ ارے دکھی کس بات کی؟ زاویار بھائی جیسے ہینڈسم اور پاورفل بندے سے تو شادی ہو رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ الٹا اسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ پولیس اسٹیشن سے سیدھا سسرال جا رہی ہے، ورنہ جیل جاتی۔ شاکر باز نہیں آیا۔ آخرکار دادی جان خود آئے اور نینا کو سمجھایا اور اس کے پیار اور تھوڑی سی سختی کے آگے نینا کی بھوک ہڑتال ختم ہو گئی تھی، مگر اس کی ضد قائم تھی کہ زاویار کو کبھی شوہر تسلیم نہیں کرے گی۔ مہندی کی رات آ گئی اور گھر کو روشنی سے سجا دیا گیا تھا۔ ڈھولوں کی تاپ پر گیت گائے جا رہے تھے اور نینا کو زبردستی پیلے رنگ کا جوڑا پہنا کر سٹیج پر بٹھایا گیا تھا اور اس کے ہاتھوں پر مہندی لگ رہی تھی، مگر چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ زاویار مردانہ حصے میں مہمانوں کے ساتھ مصروف تھا، مگر اس کی ایک نظر مسلسل لیڈیز سیکشن کی طرف تھی۔ کچھ دیر بعد رسم کے لیے زاویار کو سٹیج پر بلایا گیا اور وہ کریم کلر کی شلوار قمیض اور سیاہ ویسٹ کوٹ میں ملبوسہ اور قیامت ڈھا رہا تھا۔ کزنز نے اسے گھیر لیا اور چھیڑنے لگے۔ اوہو بھائی، بھابھی تو ناراض لگ رہی ہیں، کچھ منائیں انہیں، شاکر نے شرارت کی اور زاویار مسکرایا اور سٹیج پر نینا کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ نینا نے نفرت سے رخ موڑ لیا تھا اور تھوڑا پرے کھسک گئی تھی۔ زاویار نے یہ نوٹ کیا اور جان بوجھ کر اس کے مزید ہو گیا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں منہ لٹکا رکھا ہے؟ لوگ سمجھیں گے کہ زبردستی اٹھا کر لایا ہوں۔ زاویار نے سرگوشی کی تھی۔ تو اور کیا ہے؟ یہ زبردستی نہیں تو اور کیا ہے؟ نینا نے دانت پیس کر جواب دیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں یہ نکاح نہیں مانتی۔ زاویار نے میز سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور نینا کے منہ میں طرف بڑھایا تھا۔ منہ کھولو، میں نہیں کھاؤں گی۔ نینا نے منہ دوسری طرف کیا تھا۔ میں نے کہا کھاؤ، ورنہ میں سب کے سامنے زبردستی کھلاؤں گا اور وہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ زاویار کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ نینا نے اس کی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھا تو وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے چپ چاپ مٹھائی کھا لی اور زاویار نے ٹیشو سے اس کے ہونٹ کے کنارے سے اس لمس سے نینا کے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا اور اس نے جھٹکے سے زاویار کا ہاتھ پرے کیا تھا۔ مجھے مت چھوئیں، آپ عادت ڈال لو مسز شاہ، کیونکہ اب مجھے روکنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا، زاویار نے معنیخیز انداز میں کہا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نینا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ شخص واقعی خطرناک تھا اور اب وہ اس کے کمرے میں جانے والی تھی، یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ رخصتی کا دن آن پہنچا تھا اور شاہ حویلی میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ نینا کو سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں تیار کیا گیا تھا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بلا کی ہنسی لگ رہی تھی، مگر اس وقت آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو دونوں کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بغاوت تھی۔ کاش امی ابو ہوتے تو وہ مجھے اس جلاد کے حوالے نہ کرتے، نینا نے روتے ہوئے سوچا اور تائی امی کمرے میں آئیں اور اس کی بلائیں لیں۔ میری بچی آج کتنی پیاری لگ رہی ہے، ماشاءاللہ۔ زاویار بہت خوش قسمت ہے، تائی امی نے اس کا ماتھا چوما۔ خوش قسمت نہیں، بدقسمت تائی امی، جس کے پلے مجھ جیسی مجرم باندھی جا رہی ہے، نینا نے طنز کیا تھا۔ ایسے نہیں کہتے پگلی، زاویار تمہیں بہت چاہتا ہے۔ ہاں تبھی تو جیل بھیج رہا تھا۔ نینا نے منہ بنایا۔ بارات کا کوئی سین نہیں تھا کیونکہ گھر کی شادی تھی، بس نکاح کی
تجدید ہوئی۔ مولوی صاحب نے دوبارہ ایجاب کو قبول کروایا۔ اس بار نینا نے دادا جان کی عزت رکھنے کے لیے قبول کیا ہے کہہ دیا، مگر دل میں اس نے انکار ہی کیا۔ رخصتی کا وقت آ گیا تو ماحول سوگوار ہو گیا۔ حالانکہ نینا نے اسی گھر میں رہنا تھا، بس وہ کمرہ بدلنا تھا، مگر رخصتی تو رخصتی ہوتی ہے نا۔ دادا جان نے قرآن پاک کے سائے میں اسے رخصت کیا۔ بیٹا، آج سے تم صرف میری پوتی نہیں بلکہ اس گھر کی عزت اور زاویار کی ذمہ داری، اپنی زبان پر قابو رکھنا اور خوش رہنا۔ دادا جان نے نصیحت کی اور دادا جان آپ مجھے شیر کے پنجرے میں ڈال رہی ہیں، نینا نے سکتے ہوئے کہا۔ دادا جان مسکرائے، وہ شیر تمہارا محافظ ہے نینا، جس دن تم اسے سمجھ جاؤ گی اس دن تمہیں اپنی قسمت پر ناز ہوگا۔ نینا کو کنز کے جھرمٹ میں زاویار کے کمرے میں کی طرف لے جایا گیا تھا، اور وہی کمرہ جہاں اس نے چوری کی تھی، وہی کمرہ جو اس کے لیے موت کی گھاٹی تھی اور اب اس کا مسکن بننے والا تھا۔ دلہن بنا کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا گیا اور شاکر نے جاتے جاتے دروازے سے جھانکا۔ گڈ لک نینا، اگر بچ گئی تو صبح ناشتے پر ملیں گے۔ شاکر نے نینا کو مزید ڈرایا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ نینا نے گھونگھٹ نکالا ہوا تھا اور دل اس کا پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ کمرے کی سجاوٹ اور گلاب کے پھولوں سے کی گئی تھی اور جس کی مہک نینا کا دم گھٹ رہی تھی۔ اسے وہ یاد آئی جب وہ یہاں چوری کرنے آئی تھی۔ اب وہ یہاں کی مستقل قیدی بن کر آئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ نینا کے ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے اور زاویار شاہ اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ نینا نے اپنی مٹھیوں سے لہنگا پینچھ لیا اور اسے لگا کہ اب وہ اس پر چیخے گا یا شاید جیت کا جشن منائے گا۔ زاویار بیڈ کے کنارے پر آ کر بیٹھا، نینا کے بوجھ سے نہیں بلکہ زاویار کے رعب سے جھک گیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی اور پھر زاویار نے ہاتھ بڑھا کر نینا کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ نینا نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ تو آخرکار چور پولیس کی گرفت میں آ ہی گیا۔ زاویار کی بھاری اور مخملی آواز گونجی اور نینا نے تیزی سے سر اٹھایا اور اسے گھورا۔ میں چور نہیں ہوں اور آپ پولیس والے نہیں، جلاد ہیں۔ نینا نے اپنی پہلی رات کی پہلی گفتگو کا آغاز کیا۔ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنی ویسٹ کوٹ کے بٹن کھول دیے۔ جلاد ہی صحیح، مگر اب تمہارا شوہر ہوں، میں نہیں مانتی۔ نینا نے وہی رٹ لگائی تھی۔ میں نے قبول کیا ہے، صرف دادا جان کی وجہ سے کہا تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں، آپ نے مجھے زبردستی حاصل کیا ہے۔ نینا نے اپنا موقف بیان کیا اور زاویار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے مزید قریب ہوا۔ محبت زبردستی نہیں ہوتی نینا، مگر نکاح زبردستی بھی ہو تو اس کا احترام لازم ہوتا ہے۔ اس نے نینا کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے شوق تھا ایک بچکانہ ذہنیت والی لڑکی سے شادی کرنے کا جو گاڑی چلانا نہیں جانتی مگر زبان چلانا خوب جانتی ہے؟ زاویار نے ترکی بترکی جواب دیا۔ نینا کو مرچی لگی۔ اگر میں اتنی بری ہوں تو کیوں شادی کی؟ چھوڑ دے مجھے، ابھی طلاق دے دے۔ زاویار ہنسا اور ایک سرد ہنسی۔ طلاق؟ شاہ خاندان میں طلاق کا لفظ نہیں بی بی، اور ویسے بھی مجھے چیلنجز پسند ہے اور تم، اس نے نینا کی آنکھوں میں دیکھا، اور تم میرا سب سے بڑا چیلنج، دلچسپ چیلنج ہو۔ تمہیں سدھارنا اب میرا مشن ہے۔ میں کوئی گھوڑا نہیں ہوں جسے سدھارا جائے۔ نینا نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دور رہے مجھ سے خبردار جو میرے قریب آئے میں چیخوں گی۔ نینا پیچھے کھسکی اور زاویار اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی گھڑی اتاری اور میز پر رکھی۔ فکر مت کریں، میں بھی کوئی مرد نہیں رہا تمہارے قریب آنے کے لیے۔ جب تک تم خود چل کر میرے پاس نہیں آؤ گی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ وہ دن بہت جلد آئے گا۔ زاویار نے اسے چیلنج کیا۔ کبھی نہیں، قیامت تک نہیں، نینا نے دعویٰ کیا۔ دیکھتے ہیں۔ زاویار تو تولیہ اٹھایا اور شاور لینے چلا گیا۔ بہتر ہوگا کہ میرے آنے تک تم اپنا حلیہ بدل لو، سو جاؤ، ورنہ صوفے پر سونے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ بیڈ میرا ہے۔ زاویار باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ نینا نے غصے سے تکیہ اٹھا کر دروازے پر مارا۔ خڑوس، ہٹلر، سڑیالی انسان! میں صوفے پر سو جاؤں مگر اس کے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کروں گی۔ نینا نے مشکل سے اپنی بھاری جوتی اتاری اور مزید منہ دھویا، اور اس نے سادہ سے کپڑے پہنے اور صوفے پر کمبل لے کر لیٹ گئی تھی۔ جب زاویار باہر آیا تو نینا منہ چھپائے صوفے پر پڑی تھی۔ زاویار نے اسے دیکھا اور مسکرا کر اس نے لائٹ بند کی اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا مگر اب دونوں کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ نینا سوچ رہی تھی کہ اس نے زاویار سے ٹکر لے کر صحیح کیا یا غلط، جبکہ زاویار سوچ رہا تھا کہ اس جنگلی بلی کو پالتو کیسے بنانا ہے۔ یہ اس کی مشترکہ زندگی کی پہلی رات تھی جو ناراضگی اور انا کی نظر ہوگی، مگر یہ تو بھی شروعات تھی۔ عشق دی مرضی کا اصل کھیل تو اب شروع ہونے والا تھا، جہاں نفرت اور محبت کا ٹکراؤ ہونا باقی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، اور اس نے کیسے نینا کو لائن ٹریک پر لے کر آنا ہے۔ بس سوچوں میں گم تھے، کب کیسے اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔
اگلی صبح جب سورج کی روشنی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو نینا کی آنکھ کھلی اور اس کا پورا جسم اکڑا ہوا تھا۔ صبح کی تنگ جگہ اور پھر اس پر سردی۔ اس نے آہستگی سے کروٹ بدلی اور سامنے بیڈ کی طرف دیکھا جو خالی تھا اور اس پر شکنیں نہیں تھیں۔ یعنی زاویار پوری رات سکون سے سویا تھا اور نینا کو شدید غصہ آیا تھا۔ کھڑوس انسان خود مزے سے سویا اور مجھے پتھر پر لٹا دیا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی اور اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور زاویار تولیے سے گیلے بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ وہ فریش لگ رہا تھا اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں ایک شرارت ناچ رہی تھی۔ اس نے نینا کو بکھرے بالوں اور سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو مسکراہٹ دبدبائی۔ گڈ مارننگ مسز شاہ، امید ہے کہ رات آرام سے گزری ہوگی، اس نے طنز کیا تھا اور نینا نے سگرا تھا۔ بہت بری گزری، اس کی وجہ آپ ہیں۔ میں نے تو کہا تھا کہ بیڈ پر سو جاؤ، تم خود ہی اپنی انا کی ماری صوفے پر گئی تھی۔ زاویار نے کندھے اچکائے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تیار ہو جاؤ، آج ولیمہ ہے اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں کہ دلہن کو رات بھر سونے نہیں دیا، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ وہ آنکھ مار کے اندر چلا گیا اور نینا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ بے شرم، اس نے تکیہ اٹھا کر بند دروازے پر مارا تھا۔ ولیمے کی تقریب شاہ حویلی کی لان میں منعقد کی گئی تھی۔ نینا نے سلور گرے رنگ کا بھاری کامدار میکسی پہن رکھا تھا اور وہ کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ زاویار شاہ سوٹ میں ملبوس اس کے پہلو میں بیٹھا تھا اور دونوں کی جوڑی سب پر رسا برش کر رہے تھے، مگر ان دونوں کے درمیان سرد جنگ جاری تھی۔ شاکر اور ماریا اسٹیج پر آئے۔ مبارک ہو بھابھی، شاکر نے شرارت سے کہا تھا۔ ویسے بھابھی منہ دکھائی کیا ملی؟ زاویار بھائی نے تو کوئی ڈائمنڈ سیٹ دیا ہوگا پکا۔ شاکر نے نینا کی دکھتی رگ پر چھیڑی اور نینا نے زاویار کی ترچھی نظر سے دیکھا تھا جو دوستوں سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ہاں، بہت بڑا تحفہ دیا، تم سوچ بھی نہیں سکتے، نینا نے جھوٹ بولا تاکہ بھرم رہ جائے۔ ارے واہ، ہمیں بھی دکھائیں، سدرا نے فرمائش کی۔ گھر جا کر ابھی نظر لگ جائے گی، نینا نے بات ٹالی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ بھن رہی تھی کہ زاویار نے اسے ایک پھول تک نہیں دیا۔ دوسری طرف زاویار کے دوست اسے چھیڑ رہے تھے کہ یار زاویار، تیرا منہ کیوں اترا ہوا ہے؟ لگتا ہے بھابھی نے رات کو گھاس نیند ڈالی، ایک دوست نے کہکا لگایا تھا اور زاویار کھسیانہ ہو گیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تھک گیا ہوں بس، زاویار نے بہانہ بنایا، مگر اسے نینا کی وہ بات یاد آ گئی تھی کہ میں تمہیں شوہر نہیں مانتی۔ تقریب ختم ہوئی اور نینا کو واپس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ وہ غصے میں بھری ہوئی تھی، بھری بیٹھی تھی۔ سب کزنز کے سامنے اس نے جھوٹ تو بول دیا تھا، مگر اب اسے بہت تحفہ چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے زاویار کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زاویار اندر آیا اور اس نے کوٹ اتارا، صوفے پر پھینکا اور نینا کو نظر انداز کرتے ہوئے کف لنکس کھولنے لگا۔ نینا سے برداشت نہ ہوا اور وہ اٹھ کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوگی۔ وہ اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا اور زاویار نے اس کی مہندی لگے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر اس کے تپے ہوئے چہرے کو۔ کیا ہے؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ میرا گفٹ، نینا نے حق سے کہا تھا۔ کون سا گفٹ؟ منہ دکھائے گا، سب کزنز پوچھ رہے تھے۔ میں نے ان سے جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے مجھے بہت مہنگا تحفہ دیا ہے، آپ میری عزت کا سوال ہے، مجھے گفٹ دیں۔ نینا نے مطالبہ کیا تھا۔ زاویار کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور نینا پیچھے نہیں ہٹی۔ منہ دکھائی تب ملتی ہے نینا جب منہ دیکھنے کا اور دکھانے کا حق ادا کیا جائے۔ زاویار کی آواز بھاری ہوگی۔ میں نے تو ابھی تک اپنی بیوی کا گھونگھٹ بھی صحیح طرح سے نہیں اٹھایا، تم نے تو مجھے شوہر ماننے سے انکار کر دیا، تو تحفہ کس بات کا؟ تو کیا اب گفٹ کے لیے مجھے آپ کے پاؤں دبانے پڑیں گے؟ نینا نے طنز کیا تھا۔ نہیں، پاؤں نہیں۔ زاویار نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے تھے اور اسے اپنے قریب کیا۔ نینا کا سانس روک گیا تھا اور وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھی۔ سہاگ رات منانی پڑے گی، زاویار نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ نینا کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ آپ بہت بے شرم ہیں، بیوی ہو تم میری، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ دیکھو نینا، میں نے ولیمہ دے دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ تم میری ہو، مگر تم نے ابھی تک مجھے وہ حق نہیں دیا جو میرا ہے۔ میرے دوست پوچھ رہے تھے کہ دولہا اداس کیوں ہے، اب بتاؤ میں انہیں کیا جواب دوں؟ زاویار نے نرمی سے اس کے گال کو چھوا تھا۔ نینا کا دل موم کی طرح پگھلنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ بلا وجہ ضد کر رہی ہے، یہ شخص واقعی اس کا شوہر ہے اور اس کا محافظ بھی، اور اس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ اگر میں مان جاؤں تو؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ زاویار کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اسے یقین نہیں آیا کہ یہ ضدی لڑکی اتنی جلدی ہتھیار ڈال دے گی۔ سوچ لو نینا، زاویار نے سرگوشی کی تھی، اگر تم نے ہاں کر دی تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اور تم چلاؤ یا رو، میں نہیں رکوں گا کیونکہ میں بہت صبر کر چکا ہوں۔ نینا نے کانپتے ہوئے پلکیں اٹھائیں اور زاویار کی گہری نیلی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس کے لیے بے پناہ محبت اور شدت تھی۔
میں تیار ہوں، اس نے بمشکل کہا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ زاویار نے اسے اپنی باہوں میں پیچ لیا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ آج تو میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا ہے۔ نینا، آج عشق کی جیت ہوئی ہے۔ اور اس نے نینا کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور نینا نے شرما کر اپنا چہرہ سینے میں چھپا لیا تھا۔ زاویار اسے بیڈ پر لے گیا تھا اور پھر کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئی تھی۔ اس رات زاویار نے نینا کی ساری ضد، ساری انا اپنی محبت کی شدت پر ختم کر دی تھی۔ وہ جو شیرنی بنی پھرتی تھی نا، اپنے شوہر کے پیار کے آگے بھیگی بلی بن گئی تھی۔ زاویار نے اسے بتا دیا کہ وہ صرف حکم چلانا نہیں جانتا بلکہ ٹوٹ کر چاہنا بھی جانتا ہے۔ صبح جب نینا کی آنکھ کھلی تو وہ زاویار کے بازو کے حصار میں تھی۔ ایسے اسے رات کا خیال آیا تو شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے اٹھنا چاہا مگر زاویار کی گرفت مضبوط تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ زاویار نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ چھوڑے مجھے، صبح ہو گئی ہے، دادا جان ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ نینا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنا۔ زاویار نے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ پہلے اپنا تحفہ تو لے لو۔ اسے تکیے کے نیچے سے ایک معمولی ڈبی نکالی اور نینا کے سامنے کھولا۔ اس میں ہیروں کا ایک انتہائی خوبصورت قیمتی سیٹ جگمگا رہا تھا۔ نینا کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ واؤ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس نے خوشی سے کہا تھا۔ یہ تمہاری مودی کا ہی ہے اور اس بات کا انعام کہ تم نے مجھے قبول کیا۔ زاویار نے نیکلس نکال کر خود اس کے گلے میں پہنایا اور نینا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ شکریہ زاویار، اس نے شرما کر کہا۔ صرف شکریہ؟ زاویار نے اسے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور اس کی قیمت ابھی پوری نہیں ہوئی، ابھی کیا چاہیے؟ نینا ہنسی۔ اور ساری زندگی؟ زاویار نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری ساری شرارتیں، تمہاری ضدیں، تمہارا پیار، سب صرف میرے لیے ہے۔ خبردار جو اب کسی اور گاڑی کو ہاتھ لگایا یا کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو تم پر اب صرف اور صرف زاویار شاہ کا حق ہے۔ نینا نے اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گی مسٹر ایس پی، کیونکہ مجھے میرا قید خانہ مل گیا ہے اور یہ قید مجھے دنیا کی ہر آزادی سے زیادہ عزیز ہے۔ زاویار نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ اور یہ ہوئی نا بات، اب چلو شاباش ناشتہ کرتے ہیں ورنہ نیچے شاکر ڈھول بجا کر ہمیں بلانے آ جائے گا۔ دونوں ہنس دیے تھے اور یوں نینا اور زاویار کی کہانی جو ایک چوری اور حادثے سے شروع ہوئی تھی، ایک خوبصورت اور ابدی محبت کے رشتے میں ڈھل گئی تھی۔ نینا جان گئی تھی کہ عشق کی مرضی کے آگے انسان کی اپنی مرضی بے معنی ہوتی ہے اور زاویار جیسا محافظ ملنا ہر لڑکی کا نصیب نہیں ہوتا۔ لسنس، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔